یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی کہتے ہیں مولانا، بات سمجھ میں نہیں. میں کہا کیا؟ کہا کہ یہ کہ حضور کی میلاد عید کیسے؟ عید تو دو ہی ہے، عید اور بقرعید. تیسری عید کہاں؟ ہم نے کہا علم نہیں ہوتا ہے اسی لیے بات ایسی ہوتی. حالانکہ میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، علماء سے سنتا سیکھتا رہتا ہوں تو بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں کیا کہا کہ دو عید ہے، تیسری نہیں. میں نے کہا تیسری تو مسلم میں ہے نا، اور وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، مسلم شریف میں. پھر اور بھی کتابوں میں سیاح کی اور بھی کتابوں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے جمعہ عید المومنین. آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہو، بات سمجھ میں آیا تو کہنا وہ کوئی بات نہیں. ہاں تیسری عید کا لوگ انکار کر رہے تھے تو میں نے تو آپ کے سامنے تیسری جو ہے حدیث سے پیش کی نا. جمعہ کیا؟ عید بولیں عید المومنین. حضور کی بات بھی پھر بات ہے نا، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. دو عیدیں مسلمانوں کی عیدیں، توجہ ہے، دو عیدیں کس کی ہے؟ بولیں مسلمان. اور جمعہ عید المسلمین نہیں، عید المومنین. ہاں، اور مسلمین اور مومنین میں کیا فرق ہے وہ سورۃ الحجرات کے اندر آپ کو اشارہ ملے گا. ہاں سورہ حجرات پڑھو کہ کہا کہ ہم ایمان لائے گا. چپ رہو، ایمان نہیں لائے، چپ رہو، ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام لائے. ہاں لیکن ابھی میں متکلمین کی زبان استعمال نہیں کروں گا، مسلمین کے مومنین کے، لیکن بس اتنا کہوں گا سورہ حجرات پڑھو. ہاں کیا؟ عید المومنین، عید المومنین کیا؟ جمعہ. کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا یہ عید المومنین کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن آدم پیدا ہوئے. اس دن بولیں آدم جس دن آدم پیدا ہو وہ عید المومنین ہو سکتا ہے، اور جس دن جانے آدم پیدا ہو. پھر اس میں ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کیا؟ اسی دن تو حضور کا وصال بھی ہوا. تو اب جس دن نبی کا وصال و ولادت، حالانکہ کوئی قرائن درایت کوئی ثبوت نہیں دیتی، درایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرائن شواہد کچھ نہیں بتاتے کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو بات کرنا ہے تو میں آپ سے بات اس سلسلے کر سکتا ہوں، لیکن یہاں اس کو نہیں الجھاتا. لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں جن کا حساب ریاضی پکا ہو، ان کو ایک اشارہ دیتا ہوں. کتاب میں کیا لکھا بھی وہ نہیں کہتا ہوں، جو آپ اپنے طور پہ حل کر سکتے ہیں وہ آپ کو آج ٹاسک دیتا ہوں ہوم ورک کے طور پہ. ورنہ کتاب میں جو لکھا ہے تو جب آپ اپنا دماغ چلاتے تو سب کتاب بھولتے ہیں، لیکن آج ہی اس میں دماغ چلانے کی بات ہے. دیکھو حضور نے جمعہ کے دن حج کیا، 9 ذی الحجہ کو 10 ہجری میں حضور نے جمعہ کے دن حج کیا، اور پیر کے دن 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا. کتنا حج کیا؟ حج کی تاریخ متعین 9 ذی الحجہ، دن بھی متعین کون سا؟ جمعہ. ہجری بھی متعین 10، ٹھیک، اور وصال ہوا 11 کو. دن متعین ہے، پیر، تاریخ نہیں معلوم. اب کوئی بندہ حساب لگائے، حج کر لیا ذی الحجہ میں، محرم کا چاند، سفر کا چاند، ربیع الاول کا، اگر 30 کا تینوں پکڑ لو تو بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا. 29 کا پکڑ لو تو بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا. اور اگر 30 پکڑ لو تو بھی نہیں آتا. اور اگر 29 پکڑ لو تو بھی پیر کا دن نہیں آتا. گھر جا کے اس کا حساب کرنا. اب پتا چلا پیر متعین ہے، جمعہ متعین ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو وصال کیسے ہوا؟ لیکن چلے اگر آپ کہتے ہیں کہ مان لیا ٹھیک ہے، ہم لوگ ماننے والے لوگ، آپ کہتے ہیں 12 ہی کو وصال ہوا تو چلے ٹھیک ہے، آپ کی ضد مان لیتے ہیں. تو لیکن اب نبی سے پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ تو کہتے ہیں اور کیسی باتیں. عائشہ کا سہاگ اجڑ گیا اور فاطمہ رو رہی ہیں اور لوگ سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں. ان سنیوں کو، پاگلوں کو کیا ہو گیا کہ اس دن لائٹنگ لگا رہے، خوشی منا رہے، پرچم لہرا رہے. اس دن جس دن عائشہ غم منا رہی تھی، میں نے کہا واہ کیا بڑی دور کی لائے ہے. یہ جو عائشہ کا غم تمہیں آج یاد آ گیا، امی جان کا، محرم کی 10 کو کیسے بھول جاتے ہو؟ اس وقت تو ہمیں سبق سکھاتے ہو کہ
غم تو صرف 3 دن کا ہے. اگر تم غم عائشہ کی بات کرتے ہو تو 10 محرم تو رسول اللہ کی جو وہ ریش مبارک خون میں تر دیکھی گئی, حضور کو روتے دیکھا گیا, تو غم عائشہ 1400 سال کے بعد یاد آیا. تو غم مصطفیٰ تمہیں 1400 سال کے بعد کیوں یاد نہیں آتا؟ لیکن ہم آپ سے یہ بات نہیں کرتے. سن لو, اگر غم منانا صرف 3 دن کے لیے ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں, اگر آپ ہمیں غم کی بات کرتے 3 دن سے زیادہ تو غم منا نہیں سکتے. لیکن اگر اتنے ہی غم منانے کا شوق ہے تو امتی تو تم بھی ہو نا یار. ہمیں خوشی منانے دو, تم غم کر لیا کرو. ہمیں خوشی منا, تم غم کر لو تاکہ محرم میں کوئی اور ماتم کرتا ہے, ربیع الاول میں تم کر لیا کرو. امتی تو تم بھی ہو نا, تم بھی کرو غم, ہمیں خوشی منانے دو. لیکن اگر بات یہ ہے تو سن لو اور کان کھول کے سن لو, جب ولادت اور وصال, پیدائش اور وصال دونوں ایک ہی دن آئے تو منایا کیا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے, اس لیے کہ اس دن آدم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن آدم کا وصال ہوا, دونوں ایک ہی دن ہے. تو نبی خوشیاں دینے آئے تھے, تو نبی نے غم آدم منانے کی بات نہیں کی بلکہ ولادت کی خوشی منانے کی. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.